بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نصرت اللہ ہے اور بیسیکلی تو میں پٹھان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. آج سے 40 سال پہلے افغانستان سے ہم نے مائیگریٹ کیا تھا یہاں کو. میٹرک تک تو میری ایجوکیشن ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے اور ایف ایس سی جو ہے وہ پھر آزاد کشمیر بورڈ سے ہے، اور اس کے بعد میرا ایم ڈی میں ایڈمیشن ہوا تھا وہ میں نے افغانستان سے کیا، اور اب جو ہے وہ ایز اے ریزیڈنٹ یورولوجی راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل اسلام آباد، جو کہ راول میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں ایز اے ریزیڈنس یورولوجی میں کام کر رہا ہوں. میں اپنی بات کروں گا، ہم نہیں کہتا. میں پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوا، اور پیدا ہوا تو ماں والدین نے اذان دے دی اور بس ٹھیک ہے مسلمان، اور وہیں جو ہمیں مدرسوں میں اور جو اسکول میں پڑھایا گیا جس طرح جو اللہ کی پہچان. لیکن میں نے جو اللہ کو پہچانا تو وہ اللہ جو اس سے پہلے تھا وہ اللہ نہیں تھا. میں برائے نام مسلمان تو تھا، میں قرآن بھی پڑھتا تھا روزانہ، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میں مسلمان نہیں تھا. میں اللہ کو نہیں پہچانتا تھا. جو مجھے اللہ کی پہچان ہوئی وہ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کی ایک ویڈیو کلپ ہے یوٹیوب پہ. تو اس ویڈیو کلپ سے انہوں نے مجھے ریکگنائز کروایا کہ اللہ ہے کیا، اللہ کون ہے اور ہمارے کتنے پاس ہے. نہ اسے ہماری ان باتوں ان چیزوں کی کسی چیز کی ضرورت نہ ہے، نہ وہ ان چیزوں کا بھوک پیاسا ہے. اصل میں پیاسے ہم خود ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہماری نمازوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے 8 سال سے میں ڈیورنگ مائی فرسٹ انیشیل جو میرے سال تھے یونیورسٹی کے، اس دوران مجھے ہاسٹل لائف میں کچھ ایسی بیماری ہو گئی کہ مجھے اسکن جو تھی وہ الرجک ہو گئی اور ہسٹامین لیول میرا بہت زیادہ ہوتا تھا. رات کو مجھے سویئر ایچنگ ہوتی تھی، تو اس کے لیے مجھے ڈاکٹرز مختلف اینٹی الرجک جو تھے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتے رہے. اینڈ پہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا اب کوئی علاج نہیں ہے، تو تم یہ جو اینٹی الرجک ٹیبلٹ ہے ایٹاریکس یہ ہمیشہ تمہیں لینی پڑے گی. تو اب وہ ٹیبلٹ اینٹی الرجک تھی، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ اینٹی الرجک کے کیا ایفیکٹ اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اور بینگ اے یورولوجسٹ جو سب سے چھوٹا سائیڈ ایفیکٹ مجھے لگ رہا ہے وہ انفرٹیلیٹی ہے، اور وہ بھی میرے جیسے ان میرڈ پیشنٹ. تو مجھے ظاہر ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی پتہ تھا. اور دوسرا میری فیلڈ سرجری ہے، تو نیند اس گولی کی وجہ سے جو شدت سے نیند آتی تھی دن اور رات وہ الگ سے، اور پھر آپ ایک سرجن ہوں تو آپ کے لیے ظاہر کافی مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس بیماری نے میرا اور ڈاکٹروں کے جوابوں نے مجھے اس حد تک مایوس کر دیا کہ بالکل ڈاکٹر جاوید صاحب کی طرح میں بھی پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا کہ یار شفا ہے تو پھر شفا کہاں ہے. میری اتنی چھوٹی سی بیماری کے لیے مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ایک دن میں ویڈیو گانے سن رہا تھا یوٹیوب پہ کہ اچانک ایک ویڈیو میرے سامنے آئی. وزڈم چینل کو ڈاکٹر جاوید صاحب نے کوئی انٹرویو دیا ہوا ہے سورہ رحمان تھراپی پہ، جو کہ جس کا پہلا کلپ غالباً 47 منٹ ہے اور دوسرا کلپ 35. تو میں نے وہ جو 47 والا کلپ پلے کیا اور اس کو دیکھتا گیا، تو میں بند نہیں کر سکا اس کو. اپنی کوشش کے باوجود بھی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک اتنی لمبی ویڈیو دیکھی. یہی نہیں، اس کا نیکسٹ کلپ بھی دیکھا، اور پھر تھرڈ ایک کلپ پہ اسلام آباد ہوٹل والا وہ بھی دیکھا. تو مجھے جب سٹارٹ میں نے کلک کیا اس پہ، تو مجھے لگا کہ مجھے جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے مل گئی ہے میرے خیال میں. سورہ رحمان اس سے پہلے بھی میں سدیس کی آواز میں منتھلی ایک قرآن پاک سنتا تھا اور پڑھتا خود بھی تھا. روزانہ ایک پارہ میری روٹین تھی، تو ایک منتھ میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرتا تھا. اور ساتھ ہی شیخ سدیس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی تھی، تو ان کی آواز میں سنتا بھی تھا. لیکن یہاں پہ قاری عبد الباسط کی آواز میں تھی، تو جو کہ پہلی دفعہ میں نے سنی. تو جو اسلام آباد والا ہوٹل والا جو ان کا کلپ ہے، اس کلپ میں انہوں نے جو دعا کروائی ہے، اسی دوران میں نے آنکھیں بند کی اور وہ دعا میں نے کر لی. دعا کے چوتھے دن سورہ رحمان میں نے سننا بھی ساتھ میں سٹارٹ کیا. چوتھا دن ہے اور آج کا دن ہے.
چوتھے دن سے میرے جسم نے مجھے گواہی دی کہ مجھے ٹیبلٹس کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج کے دن تک میں نے وہ ایک بھی گولی نہ کھائی، نہ مجھے وہ بیماری ہے، نہ مجھے وہ اسکن الرجی ہے، کچھ بھی مجھے نہیں ہے۔ میری اپنی باڈی نے گواہی دے دی ہے کہ وہ چیزیں ختم ہے، تو مجھے وہ چیز مل گئی۔ لیکن جو میری اس بیماری کی وجہ تھی، وہ جو مجھے فیل ہوا وہ یہ نہیں تھا، نہ تو وہ ہسٹامین تھا، وہ ہسٹامین کیسے ان کنٹرول ہوا، وہ سارا کچھ میرے اپنے اندر، جو میرے 2 ٹیچرز ہیں ان کے لیے، اور ایک میری اپنی فیملی میں میری سگی بھابھی ہے اس کے لیے میرے دل میں جو نفرت تھی۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں اور 4 بھائی۔ میری امی اچانک 2014 میں ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی۔ سڈن ڈیتھ ایسی تھی کہ بھابھی کا گھر میں بھابھی کے ساتھ ان دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، جس پہ وہ ایک بھابھی گھر چھوڑ کے گئیں، اور شام کے وقت میری امی اچانک بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ ہاسپٹل لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ نہیں مینیج ہو رہا، تو 10-15 دن وہاں ایڈمٹ رہی راولا کوٹ میں۔ انہوں نے پھر اسلام آباد ریفر کیا۔ اسلام آباد میں وہ نیورو سرجری کی وارڈ میں 10-12 دن ایڈمٹ رہی، تو وہاں کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اور وہ بھی پروفیسر خلیق الزمان جیسے پروفیسر نے، اور اس نے کہا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ میکسیمم 1 سال تک زندہ رہیں گی۔ آئی ڈونٹ نو جو پکچر آ رہی ہے وہ برین ہیمریج ہے یا برین ایبسیس ہے یا برین ٹیومر ہے۔ خیر اچانک اس دوران وہ فوت ہو جاتی ہیں، اور میرے اندر وہ ریونج، وہ بھابھی کے لیے ساری زندگی کے لیے، کہ میں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس بھابھی اپنی کو شوٹ کروں گا اور میں اس کو ختم کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ لیکن ڈاکٹر جاوید صاحب جب دعا کروا رہے تھے اس اسلام آباد ہوٹل میں، اور میں یوٹیوب پہ وہ دعا سن رہا تھا، تو میں بالکل ریڈی نہیں تھا اس کے لیے کہ میں بھابھی کو معاف کروں۔ لیکن جس طرح انہوں نے دعا کروائی، اسی پہلی دعا میں ہی میں نے اس کو، اور ساتھ ہی وہ جو میرے 2 ٹیچرز تھے ان دونوں کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ٹیچر نے مجھے مار کے میرا دانت توڑا ہوا تھا، اور میری غلطی نہیں تھی۔ میں اپنی کلاس کا ٹاپر رہا ہوں شروع سے یونیورسٹی لیول تک، ہمیشہ میں ٹاپ پہ رہا، اس میں غلطی بھی میری نہیں تھی، میرے مارکس بھی پورے تھے، وہ ٹیسٹ بھی میرا پاس تھا۔ میرے کچھ فیلوز تھے جو میرے گروپ تھے ان کا ٹیسٹ فیل ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے مکہ مارا کہ آپ نے ان کو پڑھایا نہیں اپنے گروپ فیلوز کو، تو یہ کیوں فیل ہوئے، آپ کے اتنے وہ ہیں مارکس ہیں اور ان کو نہیں آ رہا۔ تو وہ جب میں نے ہاتھ اپنا وہ کیا تو اس میں میرا دانت پڑا ہوا تھا۔ تو ایک اس ٹیچر سے بہت شدید نفرت تھی، ایک اور ٹیچر تھے جو صرف پٹھان ہونے کی وجہ سے شدید نفرت کا اظہار کرتے تھے ہم سے ہر وقت، تو ایک اس سے۔ لیکن دعا جب ہوتی ہے تو میں نے ان سب کو ظاہر دل سے معاف کیا، اور وہیں میری شفا کا پہلا جو سٹیپ، جو میرے جسم نے اچانک ہی مجھے گواہی دے دی کہ بس تمہاری تو ساری بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ یہی نفرت ہے، جو مجھے خود پتہ چلی کہ واقعی وہ نفرت تھی میری بیماریوں کی وجہ۔ اس کے بعد جب میں خود شفایاب ہو گیا اس سے، تو میں نے سب سے پہلے اپنا، میرا چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے 3 سال عمر میں چھوٹا ہے، تو 25 سال اس کی ایج ہے اس وقت۔ اس کا بلڈ پریشر جو تھا وہ 2004 سے لے کے آج تک 180, 220, 180, 180, 160 یہ اس کا بی پی رہتا تھا، جس کے لیے ڈاکٹرز اس کو تمام ٹیسٹ ہوئے، رینل سکین، الٹرا ساؤنڈ، ڈاپلر، ٹوٹل جو اس کا لپڈ پروفائل ہے، ای سی جیز ہیں، ایکوز ہے، تھیلیم سکین ہے، یہ سارے سکین ایوری تھنگ از نارمل، لیکن بی پی جو ہے وہ کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا۔ نہ ہم نے کوئی دم چھوڑا، نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے تو ہم میڈیسن اس ایج میں نہیں دینا چاہتے۔ خیر بہت مجبور ہو کے ان کو 2018 میں ڈاکٹر نے میڈیسن بھی سٹارٹ کروا دی، لیکن اس کا بی پی جو تھا وہ پھر بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، بہت کم اس میں فرق تو ضرور پڑا۔ اس کی نیند جو تھی 14 سال سے جو بندہ رات کو سویا نہیں ہے، اور سوتا تھا تو ایسے سوتا تھا جیسے معمولی سا اگر کوئی مچھر بھی ہو تو وہ بیچارہ پھر پوری رات جاگتا رہتا تھا۔ ساتھ اس کو ڈپریشن میں وہ چلا گیا بہت شدید، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا، بائی پروفیشن ہی از این انجینئر، تو وہ سورہ رحمان سننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا یار دیکھو بھائی یہ سورہ رحمان سن لو، میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں اس میں معاف کرنا پڑتا ہے، میں نہیں معاف کروں گا۔ میں نے کہا یار کر دو معاف، ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ فرعون نہ بنو، تو آپ بھی نہ بنو فرعون، میں بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں
اس میں اگر یہ معافی کی شک آپ لوگ ختم کر رہے ہیں تو پھر تو میں سنوں گا، اگر یہ نہیں ختم کر رہے تو میں نہیں سننا یار۔ میں نے کہا یہ شک ہم نے تو رکھی نہیں ہے، اور جس نے رکھی ہے ظاہر ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے یہ شک ہے جو ہم تک ڈاکٹر صاحب کے وسیلے سے پہنچی ہے، تو آپ اس کو وہ نہیں کسی بھی طرح، وہ ٹیبلٹ اس نے لینا سٹارٹ کر دی لیکن سورہ رحمان نہیں سننا چاہتا تھا وہ۔ تو خیر ایک تو میرا ایکسپیرینس اس کے سامنے تھا، تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے وہ میرے ساتھ روزانہ ہاسپٹل جاتا تھا، تو چونکہ جب میں شفا یاب ہوا تو میں نے اپنے وارڈ میں سٹارٹ کروا دی سورہ رحمان، اور اپنی وارڈ کے ساتھ ساتھ فوراً ہی سی سی یو میں ہمارے راول ہاسپٹل میں اور ساتھ ہی میڈیکل آئی سی یو میں بھی سٹارٹ ہے۔ تو وہاں کا تو ڈیٹا بالکل ہی ہمیں معجزاتی رزلٹ مل رہے ہیں دونوں طرف سے، تینوں وارڈوں سے۔ تو جب اس نے دیکھا بھائی نے کہ ان لوگوں کو تو رزلٹ مل رہے ہیں اور یہ اس طرح سے اپنے مریضوں کو دیے جا رہے ہیں اور مریض بھی آ کے ایکسپیرینس بتاتے جا رہے ہیں، تو اس نے ایک دن اچانک سے کہا کہ بھائی مجھے سورہ رحمان کی دعا کروا دے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، آپ کیسے مان گئے؟ اس نے کہا بس بھائی اب مان گیا ہوں تو کروا دو نا، کیا وہ کوشچن کر رہے۔ میں نے کہا چلو جس بندے نے مجھے دعا کروائی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی وہی دعا کروا دیں، آپ کو میں ان کی ویڈیو کلپ سینڈ کرتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر جاوید ہی کی آڈیو کلپ اس کو بھیجی تو اس نے ان کو دعا کروائی۔ تو اس صبح وہ ایسا سویا اس رات کو کہ صبح وہ مجھے چھوڑنے نہیں جا سکا ہاسپٹل۔ جب میں واپس آیا تو غصے میں بھی تھا کہ آپ نے مجھے جگایا نہیں۔ میں نے کہا پہلی دفعہ 14 سال بعد تم سوئے تو میں کیا جگاتا تمہیں؟ تو کہتا ہے میں تو جاگا ہوں، صرف ناشتہ کیا ہے اور پھر سو گیا، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تو 14 سال بعد ایک بندہ رات کو فرسٹ ٹائم ایسی گہری نیند سو رہا ہے اور پھر دن کو بھی سویا ہے۔ جب اس نے 7 دن یہ سنی، اب نہ وہ بلڈ پریشر کی جو میڈیسن وہ لے رہا تھا اور ایک ٹیبلٹ ڈپریشن کے لیے لے رہا تھا، تو وہ دونوں اس نے خود ہی بند کی ہوئی ہیں، نہ میں نے کہا ہوا ہے نہ اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ اب اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جاتا، میرا بی پی بھی نارمل ہے۔ اس نے اپنا بی پی خود وہ مینٹین کر رہا ہے، خود چیک کر رہا ہے، بی پی اس کا 120/80، اور کھانے پینے میں سب کچھ کھا پی رہا ہے، اور نیند اس کی بالکل نارمل ہو گئی ہے، بالکل نارمل نیند سو رہا ہے، نہ کسی سے اس کے دل میں بھی جو نفرتیں تھیں اس نے سب کو معاف کر دیا، دل سے سب کو دعائیں دے رہے۔ پیشنٹ کا اگر میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں تو بہت ہی عجیب سے ایکسپیرینس ہے، مطلب میرے اپنے تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پیشنٹ ہے جو کہ میرے پاس ریفر ہوا ہمارے پاس پروفیسر نعیم کے پاس سوات سے۔ اس بابا جی کی ایج جو ہے وہ 85 ایئر اولڈ اور 85 to 90 ایئر اولڈ۔ تو کرونک ریٹینشن تھی اس کو انلارج پروسٹیٹ کی وجہ سے، اور 4 days سے وہ ایبسولوٹ یورینری ریٹینشن میں تھا۔ اس کا مثانہ جو تھا بالکل ایسے ابھر کے فٹ بال بنا ہوا اس کے پیٹ پہ پروٹریوٹ کر رہا تھا۔ تو میں او ٹی میں تھا، مجھے اچانک سے سر کی کال آئی کہ ڈاکٹر نصرت اللہ آپ اوپر آ جائیں، ایک پیشنٹ ہے، آپ نے اس کو کیتھیٹرائز کرنا ہے۔ تو پروفیسر عبد الخالق صاحب ہیں جنہوں نے مجھے، جو پاکستان کے فرسٹ FRCS یورولوجسٹ ہیں، انہوں نے مجھے کال کی۔ جب میں اوپر گیا تو میں نے پیشنٹ کو کیتھیٹر، انہوں نے جو ہی کیتھیٹر دیکھا اس نے کہا کہ آپ کیا ڈالیں گے کیتھیٹر، آپ اتنے جونیئر، آپ کے جو سر ہیں وہ ٹرائی کر چکے ہیں، مجھے رات کو کیتھیٹر مجھے نہیں جاتا، اور سوات سے اسلام آباد آتے ہوئے میں نے ہر ہسپتال میں گاڑی کھڑی کروائی ہے، مجھے نلکی نہیں جائے گی، تو اگر کوئی علاج ہے تو وہ کریں، نہیں تو میں جاؤں یہاں سے۔ تو میں نے اس کو کہا مجھے ایک ٹرائی کرنے دیں، اس نے کہا نہیں ٹرائی شرائی کوئی نہیں ہے۔ پھر سر نے کہا کہ چلو آپ ٹرائی کر لو، تو میں نے 3 دفعہ اس کو کیتھیٹر ڈالنے کی کوشش کی، کیتھیٹر بالکل نہیں گیا، بالکل ایسی آبسٹرکشن تھی کہ کیتھیٹر نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے 12 FR کا فولیز منگوایا جو کہ بچوں کو ہم ڈالتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ نہیں جا رہا تھا کسی بھی طرح سے۔ جلیں 3 ٹرائی جو کی، جو مجھے اجازت تھی، 3 ٹرائی کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ سر سے کیس ڈسکس کیا تو سر نے کہا کہ او ٹی شفٹ کر دیں، یا تو فارمل سسٹاسٹومی کرنی پڑے گی یا اس کو سپراپیوبک سسٹاسٹومی کریں گے، ہم پیٹ میں سوراخ کر کے ڈائریکٹ یہاں سے مثانے میں جو پیشاب کی نلکی ہے وہ ڈالتے ہیں۔ سامان بھی منگوا لیا گیا، پیشنٹ سے کنسنٹ بھی لے لیا، تیار کر دیا۔ تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو میں دعا کرتا ہوں تو میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں بابا جی پہ، شاید وہ کیتھیٹر میرا چلا جائے، اور یہ اس عمر میں بابا آپریشن سے بچ جائے گا۔ تو میں نے آنکھیں بند کی، دعا کی 3 دفعہ دل سے
انتہائی پیار سے شدت سے اللہ کہا، اور اس کے بعد وہیں 16 FR کا فولیز کیتھیٹر میں نے اٹھایا، 12 کا نہیں 16 کا، جو کہ بڑا ہے، سائز میں موٹا ہے. تو وہ جو ہی میں نے ڈالا وہ ایسا پہلی اٹیمپٹ میں گیا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی آبسٹرکشن مینز ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی پروسٹیٹ تو بابے کا ہے ہی نہیں بالکل. اور 4 لیٹر یورین اس کا ڈرین کیا ہے. 2 لیٹر کا وہ بیگ ہے، تو ایک بیگ ہم نے فوراً سے خالی کیا اور ساتھ ہی دوسرا بیگ لگا دیا. تو بابا جی بہت انتہائی سکون میں تھے. اور وہ تیسرے دن TUR ہوا، اور TUR ہونے کے بعد چوتھے دن وہ مریض گھر چلا گیا، اور ماشاءاللہ آج تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے علاوہ میرا ایک اور پیشنٹ ہے جو کسی انٹیلیجنس ادارے کا، FBI کا یا کسی ادارے کا، آئی ڈونٹ تھنک، اس کا وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہے، ہی بلانگس ٹو گلگت. تو اس کے ہم نے لیبس کروائیں. لیبس کے مطابق اس کا جو کڈنی ہے 1 کڈنی، رینل اسکین کے مطابق وہ صرف 18% کام کر رہا ہے، اور جو دوسرا کڈنی ہے وہ 82. اور اب ہم نے پلان کیا نیفریکٹمی کا کہ ہم اس مریض کا گردہ نکالیں گے. ہفتے کو پیشنٹ ایڈمٹ ہو رہا ہے وارڈ میں. پیشنٹ کے نوری جیسے ہاسپٹل کے لیبز ہیں، نیسکام جیسے، اور IVU بھی ہوا ہے، CT اسکین بھی ہے. میں لا نہیں سکا، وہ اسلام آباد میں ہے، تو میں آج پہلی دفعہ لاہور آیا ہوں، تو وہ میں لا نہیں سکا اپنے، ورنہ یہاں پہ دکھا دیتا. ہم نے پلان کیا کہ اس پیشنٹ کا ہم کڈنی نکالیں گے. ظاہر نکالنا ہی بنتا ہے، 25 سے بلو نیفریکٹمی بنتی ہے بکس کے مطابق یورولوجی میں. تو ہمارے نعیم صاحب تو 21 کو بھی چانس دے دیتے ہیں، لیکن اس سے بلو کو وہ نہیں ایکسپلور بھی نہیں کرتے، بس نیفریکٹمی. ہم نے پیشنٹ سے کنسنٹ لیا. سیٹرڈے کو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے، ٹیوزڈے کو سرجری ہو رہی ہے. سرجری جب ہو رہی ہے، ایکسپلور کیا جا رہا ہے پیشنٹ کو. جب کڈنی کو کھولا گیا تو دا ٹیسٹ ویر ٹوٹلی رانگ. اب ایسے ہسپتالوں کے ٹیسٹ ہیں، چلیں اسکین غلط تھا، IVU میں کیا ہے، IVU تو نہیں غلط ہو سکتا، وہ تو آپ کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے جیسے آپ کو ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں. نہ اس میں وہ کڈنی ڈائی اٹھا رہی ہے، نہ وہ ڈائی ایکسکریٹ کر رہی ہے. ٹوٹلی نان فنکشننگ کڈنی ہے. PUJ پہ سٹون پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے. اور CT اسکین پہ کوئی پیرنکائما کڈنی کا نہیں ہے. اور ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو کڈنی، جو ایپیتھیلیم ڈیزیز، جو کڈنی کا سیل جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹیشو، تو وہ irreversible ڈیمیج ہے، وہ واپس ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کا کڈنی اگر 18% ہے تو یہ لائف ٹائم 18 ہی رہے گا. اگر آپ کا کڈنی کا پیرنکائما جو ہے، وہ جو اس میں گوشت ہوتا ہے، اس کو پیرنکائما ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں. تو پیرنکائمال ڈیمیج جو کڈنی کا ہے یہ irreversible ہے. لیور کا جو ہے یہ ریورسیبل ہے، یہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. لیکن کڈنی اللہ تعالیٰ نے ایسے آرگن رکھی ہوئی ہیں، اسی لیے 2 رکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک ڈیمیج ہو رہا ہے تو چونکہ irreversible ہے تو آپ کا دوسرا اس کو سپورٹ کرے گا. تو یہ جو 18% تھا، اور جس کا GFR 3 اور 4 پہ ہے، صرف 2 دن سورہ رحمان سننے سے اس پیشنٹ کا کڈنی جب کھولا جا رہا ہے تو اس کے پیرنکائما میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہے. سر نے یہ کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے ہم نے غلط سائڈ کھول دی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کڈنی دوسری سائڈ کا ڈیمیج ہو اور ہم نے یہ سائڈ کھولی ہے؟ ہم نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے. CT اسکین اور سارا کچھ جب لگایا گیا تو وہی سائڈ تھی. تو سٹون ہم نے نکالا اور ماشاءاللہ پیشنٹ دوسرے تیسرے دن ڈسچارج ہو گیا. اور اس کا کڈنی جو ایکسپلور کر کے جو آنکھوں سے ہم نے دیکھا دیٹ واز ٹوٹلی نارمل، اور وہ ٹیسٹ جو تھے وہ غلط ثابت ہوئے. اس سے علاوہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. علم القرآن خلق الإنسان علمه